عمران خان نے 9 مئی کے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی اور یہ بھی تسلیم کر لیا کہ جب 9 مئی کو ان کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہی کے کارکنوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے تھے۔ یہ پوری خبر ہے کیا، ہم آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کر لی اور جہاں تک کہہ دیا کہ جس کمانڈو سٹائل سے ان کو 9 مئی کو گرفتار کیا اس کے بعد انہی کے کارکنوں نے فوجی املاک پہ حملہ کر کے بہت اچھا کیا۔ یہ عجیب سی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے کئی دفعہ عمران خان یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا اور ریاست نے خود اپنے پر ہی حملہ کروایا تھا۔ اس حوالے سے پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم پیڈ کمپینز بھی چلا رہی ہیں اور کئی جعلی ہیش ٹیگز بھی بنا رہی ہیں۔ آپ خود سن لیں کہ کیسے عمران خان نے 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کر لی۔ مجھے جو آج سوالوں سے چیز سامنے آئی وہ کیا تھی؟ مجھے کہتے جی آپ کے لوگ کیوں گئے وہاں، کنٹونمنٹ میں کیوں گئے، تو فلانی جگہ کیوں گئے، آپ نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ جب مجھے کمانڈو ایکشن سے اٹھایا جا رہا ہے وہاں تو کدھر جانا تھا لوگوں نے پروٹیسٹ کرنے؟ تو اس کی باتوں سے مجھے یہ لگا کہ آپ کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے کہیں جی ایچ کیو کے سامنے یا کنٹونمنٹ کے سامنے۔ مجھے بتائیں آئین میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہیں آئین میں لکھا ہوا ہے تو میں مانوں کہ میں نے قانون توڑا ہے۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کا حق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جب ناانصافی ہو، سمجھ لیں، ناانصافی کے خلاف آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں پرامن طور پہ۔ یہ آپ کا آئین کا حصہ ہے اور ناانصافی ہوئی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ناانصافی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ غیر آئینی اور غیر قانونی طور پہ عمران خان کو اٹھایا گیا ہے، اور پھر جس طرح ذلیل کر کے مجھے اٹھایا گیا، تو کیا یہ بھیڑ بکریاں تھیں؟ یہ تحریک انصاف کے جو لوگ تھے وہ بھیڑ بکریاں تھیں، چپ کر کے بیٹھ جاتی؟ کیا انہوں نے غلط کیا تھا کہ اگر وہ پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے؟ جی وہ جو جیو فینسنگ میں وہاں بھی پہنچ گیا نا، وہ بھی ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ساری جگہ احتجاج اگر کر سکتے تو کریں، لیکن کہیں بھی کنٹونمنٹ کے اندر جی ایچ کیو آپ اس کے سامنے احتجاج نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا غور سے سمجھیں کہ اس کا مطلب کہ آپ نے کہا ہے کہ اگر وہ قانون توڑیں بھی تو وہ قانون سے اوپر ہیں، یہ مطلب ہو گیا نا اس کا۔ دیکھیے کتنے فخر سے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو، جناح ہاؤس اور دیگر جگہوں پر حملہ کرنا، جلانا، لوگوں کو مارنا اور چیزیں توڑنا بالکل جائز ہے اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ پتہ نہیں عمران خان کس قانون کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے قانون میں تو اس بات کی بالکل اجازت نہیں۔ شاید عمران خان نشے میں اتنا دھت ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے۔ عمران خان بار بار اپنے بیانیے بدل کر اپنے سپورٹرز کو بالکل کنفیوز کر رہے ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں ان کا کوئی بندہ ملوث نہیں تھا، اور کبھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا بالکل ٹھیک ہوا اور یہ ایک نیچرل ری ایکشن تھا، یا اسی طرح سے کہ کبھی عمران خان جنرل باجوہ کو اپنا باپ بناتے تھے اور کبھی کہتے تھے کہ یہ ایک غدار ہے۔ شاید نشہ کر کے عمران خان کا دماغ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر اب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کے نشے کی عادت ختم ہونے لگی ہے، کیونکہ جیل میں کوئی نشہ نہیں ملتا۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔